حمد و ثنا اور درود و السلام کے بعد میرے واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس بابرکت اور مختصر وقت کے اندر آپ احباب کے سامنے روزہ اور تقوی کے حوالے سے چند ایک باتیں قرآن و حدیث سے بیان کرنے کا پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 183 میں فرمایا، اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزے تم پر نہیں بلکہ تم سے پہلے یہود و نصارہ پر، پہلی امتوں کے اوپر بھی اللہ نے فرمایا میں نے روزے فرض کیے تھے۔ اب خلاصہ اللہ نے آخر میں یہ بیان کر دیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرنے والے، بچنے والے بن جاؤ۔ اس چیز کا کیا مقصد ہے؟ اللہ ہمیں ایک مہینہ روزے رکھا کے کیا بنانا چاہتا ہے؟ اس چیز کو سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں ایک مہینہ کھانے پینے سے محدود وقت کے لیے، صبح سے لے کر شام تک، یہ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے روکتا ہے۔ روک کر اللہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ تو فرمایا کہ میں تمہارے اندر ایک احساس پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ کیا احساس؟ اب ہم روزے دار ہیں، روزے کی حالت میں پانی پیتے ہیں تو ضمیر کہتا ہے نہ یہ نہیں کرنا، تو روزے دار ہے۔ ہم نے کھانا ہو دن کی حالت میں، رمضان کے مہینے میں، ضمیر کہتا ہے نہیں یہ کام نہ کر، تو روزے کے اندر ہے۔ ہم کسی کو گالی دیں تو ضمیر کہتا ہے بھئی گالی نہیں دینی، تو روزے دار ہے، بچ جا، رک جا۔ یہ جو ہمارے اندر کیفیت اب پیدا ہوتی ہے روزے کی حالت کے اندر، یہ سوچ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں بلوغت کے بعد ہی عطا کر دی تھی، تم نے اس کو بھلا دیا تھا۔ نہ کرنا، چوری نہ کرنا، ڈاکہ نہ ڈالنا، زنا نہ کرنا، دنیا کے تمام جرائم اور گناہ سے بچتے رہنا، یہ صرف تمہارا ضمیر تمہیں رمضان میں روکتا ہے بس؟ تمہارا ضمیر ان چیزوں سے تمہیں پورے 11 مہینے کیوں نہیں روکتا؟ اللہ یہ روزے رکھوا کر یہ احساس پیدا کرتا ہے، لوگوں جس طرح رمضان میں تم اپنے آپ کو روکتے ہو، لعلکم تتقون، اللہ تمہیں صرف ایک مہینے کا پرہیزگار نہیں بنانا چاہتا۔ اللہ کی منشا اور تمنا اور خواہش یہ نہیں ہے کہ تم صرف رمضان میں پابندیوں کے اندر محدود رہ جاؤ۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے، نعوذ باللہ، اللہ بھوکا رکھ کے انسانیت کو یا انسانیت پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، صرف یہ شعور بیدار کرنے کے لیے، ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے۔ اور لوگوں تم نے پورے 12 مہینے چوری سے بچنا ہے، تم نے پورے 12 مہینے ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر تم لوگ اللہ کے حکم کو مان کر روزے کی حالت میں حلال چیزیں کھانے سے تم پرہیز کر رہے ہو، کیا تم اللہ کا حکم مان کر حرام چیزوں سے نہیں بچ سکتے؟ یہ تو تم بالاولیٰ بچ سکتے ہو۔ تم نے کیا سمجھا کہ صرف ایک مہینہ رب کا حکم مانیں گے؟ اس لیے میرے بھائیو، اللہ ہماری یہ عادت جو ہے ماننے والی، بچنے والی، اس عادت کو یاد دلانے کے لیے مہینہ ایک سال کا آتا ہے، وہ ہمیں سبق یاد دلا دیتا ہے۔ تو یہی مقصد ہے کہ لوگوں بچنے والے بن جاؤ۔ یہ درس اللہ کے ہر پیغمبر نے عقیدہ توحید کے بعد درس یہی دیا ہے۔ میں نے صرف آپ کو 10 منٹ کے اندر 15 قرآن کی آیتیں بتانی ہیں۔ ان 15 قرآن کی آیات میں ہر نبی، ہر رسول کو اللہ یہ کہہ رہا ہے،
اے پیغمبر تم بھی بچنے والے بن جاؤ، اے امتو تم بھی بچنے والے بن جاؤ۔ قرآن کے 15 مقامات، یہ شارٹ میں نے آپ کو بتانا ہے۔ تو معلوم ہوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہمیں اللہ روزے کیوں رکھوا رہا ہے؟ آنے والے مہینوں میں اس کے اندر بھی اور بقیہ مہینوں کے اندر بھی ہم دنیا کائنات کے ہر ناجائز کام سے بچنے والے بن جائیں، دنیا کائنات کی ہر برائی سے اپنے دامن کو، اپنے جسموں کو پاک صاف رکھنے والے بن جائیں۔ آئیں سب سے پہلے آپ کے سامنے سورہ نساء آیت نمبر 131 میں اللہ کا فرمان سنیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو وصیت کی، وصینا، ہم نے ان کو وصیت کی جو لوگ تم سے پہلے تھے، وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور ہم نے تم کو بھی وصیت کی ہے کہ لوگوں مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ، ڈرو مجھ سے، اپنے دلوں میں پرہیزگاری اور بچنے کا مادہ پیدا کرو۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 121 کے اندر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پہلے عبادت ہے، عبادت کے فوراً بعد دوسرا حکم جو آتا ہے وہ بچنے کا آتا ہے۔ تو تقوی کا معنی بھی یہی ہے کہ انسان بچے، ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کی برائی سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور رب کی منشا اور رسولوں کی منشا بھی یہی ہے کہ دنیا کائنات کے لوگ ان تمام ناجائز کاموں سے بچ کر رب کی جنت کے وارث بن جائیں۔ ان دو قرآن کی آیتوں کا یہی خلاصہ ہے۔ قرآن کے تیسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا، 21واں پارہ ہے، سورہ احزاب ہے۔ سورہ احزاب کی پہلی آیت کے اندر اللہ نے نبی پاک کو مخاطب فرمایا، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے پیغمبر کافروں کی بات مت مان، اے پیغمبر منافقوں کی بات مت مان۔ یہ لمبا پس منظر ہے۔ جب پہلے دور کے اندر یہ تھا کہ لوگ کسی کا بیٹا بچہ لے کر پال لیتے تھے، لے پالک بیٹا بیٹی، اللہ نے یہ پھر منع کر دیا، خبردار آج کے بعد کوئی بندہ کسی کی اولاد لے کے اس کو نہ پالے اور ان کو اپنے ولدیت کا نام نہ دے، بلکہ ان کی وہی ولدیت رہے گی جو اصل ہے۔ اسی طرح منہ بولے بیٹے، کسی سے لیے ہوئے بیٹوں کی اگر بیویوں سے کوئی نکاح کرتا تو اس کو اسی طرح گناہ سمجھتے، جس طرح سکی بہو سے نکاح کرنا وہ گناہ سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے شروع میں یہ فرمایا کہ اے لوگو، سکی بہو سے تو بندہ سسر بیٹے کے مرنے کے بعد بھی اپنی بہو سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر بیٹا فوت ہو جائے، اگر بیٹا طلاق دے دے اپنی بیوی کو، سسر کسی حالت میں بھی اپنی بہو سے نکاح نہیں کر سکتا، رب نے منع کر دیا ہے۔ لیکن ایک بندے نے بچہ لے کے پالا تھا، اس بچے نے شادی کی، اس نے لڑکی کو چھوڑ دیا، اب یہ سسر اس لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے، اس میں منع نہیں ہے، کیونکہ اس کا سکا بچہ نہیں ہے، کسی اور کا نطفہ تھا۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت زید کی بیوی اور اپنی پھپھی کی بیٹی حضرت زینب سے جب نکاح کیا تو کافروں نے شور و غل کر دیا کہ دیکھو نبی نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، نبی نے اپنی بہو سے۔ اللہ نے پھر تسلی دی آپ کو، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی پریشان نہیں ہونا، تو نے صرف اللہ کا ماننا ہے، بس کافروں کی منافقوں کی بات کی توجہ نہیں کرنی تو نے۔ تو اللہ نے نبی کو بھی فرمایا کہ اے نبی ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے، معاشرے کے لوگوں کی زبانوں سے، باتوں سے تو نے نہیں ڈرنا۔ اور قرآن کے چوتھے مقام کو ملاحظہ فرمائیں، اللہ کے پیارے پیغمبر کی بیویوں کو بھی اللہ نے ڈرنے کا، خشیت کا حکم دیا۔ فرمایا کہ واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اے نبی کی بیویوں اللہ سے ڈرتی رہو۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر 22ویں پارے کے پہلے صفحے پر فرمایا، یا ایھا النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو،
تمہارا مقام اور عام عورت کا مقام ایک جیسا نہیں ہے. ان اتق اللہ، ہر حال میں اللہ سے ڈرتی رہو، اللہ کا تقوی، خشیت، خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو. اور 7ویں مقام پر سورہ نوح آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح پیغمبر کا تذکرہ فرمایا. حضرت نوح پیغمبر نے سب سے پہلی جو قوم کو دعوت دی وہ کیا ہے؟ سورہ نوح کے اندر فرمایا 29ویں پارے میں ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے بعد فرمایا کہ دلوں کا تقوی، پرہیزگاری اختیار کرو. انسان جب تک دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں کر سکتا وہ اچھا مومن، مسلمان مومن نہیں بن سکتا. وہ جب تک دل میں رب کا خوف، خشیت نہیں آ جاتی اس وقت تک انسان گناہ سے بھی نہیں بچ سکتا، اچھی عبادت بھی نہیں کر سکتا. اور قرآن کی 8ویں مقام میں حضرت ہود پیغمبر گزرے ہیں. حضرت ہود بھی سب سے پہلے یہی دعویٰ دیتے ہیں ان اعبدوا اللہ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون. حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں الا تتقون، اے میری قوم کے لوگوں اللہ سے تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ کا ڈر بھی دنیا کائنات کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر، رب کا خوف، خشیت دل میں آ جائے. اور 8ویں نمبر پر حضرت صالح علیہ السلام فرماتے اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون. حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو فرماتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ الا تتقون، کیا ہے تم رب سے کیوں نہیں ڈرتے؟ خوف خدا تمہارے دلوں میں کیوں نہیں آتا؟ اور یہی بات حضرت ابراہیم پیغمبر سورہ عنکبوت 21ویں پارے میں فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ. حضرت ابراہیم پیغمبر فرماتے اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، وَاعْبُدُوا وَاتَّقُوا، اللہ کی عبادت کرو، اسی کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا فرماؤ. اور ان کے آگے حضرت لوط پیغمبر حضرت ابراہیم پیغمبر کے بھتیجے بھی فرما رہے ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون. وہی چیز آ رہی ہے لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وہی صیغہ جا رہا ہے، وہی معنی ہے بچ جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. سارے پیغمبر یہی کہہ رہے ہیں الا تتقون لعلکم تتقون. رب کی منشا بھی یہی ہے کہ تم روزہ رکھ کے اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، ہر گناہ سے بچنے والے بن جاؤ. اور تمام نبیوں کی دعوت کے اندر یہی لفظ آ رہا ہے لعلکم تتقون الا تتقون. لوگو تم ڈرتے کیوں نہیں ہو رب سے؟ سورہ شعراء میں اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام وہ بھی یہی فرما رہے اذ قال لهم شعیب الا تتقون. حضرت شعیب پیغمبر علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں اے میری قوم کے لوگوں ناپ تول میں بڑیاں فراڈیاں کرتے ہو، لیتے وقت تو پورا لیتے ہو، لیکن جب دینے کا وقت آتا ہے ترازو کو اس کے اندر ڈنڈی مارتے ہو، اور راستوں پر بیٹھ کے تم لوگوں کا ماحول خراب کرتے ہو. الا تتقون، بچ جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. اور اسی طرح 12ویں نمبر پر حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کو رب نے سپیشل مخاطب کیا اذهب الى فرعون فانه طغى. اے پیغمبر سیدھے جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو چکا ہے، اور جا کے ان کو کہو فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، کیا تو پرہیزگاری اختیار کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو پاک صاف کرنا چاہتا ہے؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، میں تیرے رب کی طرف سے تیری رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہوں. فَتَخْشَىٰ، پس تو اللہ سے ڈر جا. فرعون کا دعویٰ یہ تھا، یہ بدبخت کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اس دنیا میں مجھ سے بڑا کوئی رب نہیں ہے کائنات کے اندر. اللہ نے فرمایا پیغمبر موسیٰ جاؤ ان کو سمجھاؤ فتخشا، اللہ کا ڈر پیدا کرو. اور اسی طرح حضرت الیاس پیغمبر علیہ السلام سورہ صافات میں وہ بھی اعلان فرما رہے ہیں. وہ فرماتے اذ قال لقومہ الا تتقون، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کا ڈر، رب کا خوف پیدا کرو. اور
14ویں نمبر پر حضرت عیسیٰ پیغمبر فرماتے ہیں، سورہ المائدہ ہے، آپ کی امت کے لوگوں نے یہ آپ سے مطالبہ کیا، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، نعوذ باللہ۔ حواریوں نے کہا، اے پیغمبر عیسیٰ، تیرے رب میں اتنی جرات اور طاقت ہے کہ تیرا رب آسمان سے ہمارے لیے کھانوں کے دسترخوان اتارے؟ کیا تیرے رب میں طاقت ہے اتنی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانتے تھے میرا رب کیا کر سکتا، بہت کچھ کر سکتا ہے۔ بنی اسرائیلیوں کو من سلوا، میٹھا اور نمکین بٹیرے، بھنے ہوئے حلوے کھانے ان کو دیتا تھا اللہ۔ رب کے لیے کیا مشکل ہے ان کے لیے کھانوں کا اتارنا؟ ان سے پچھلی قوم کو اللہ نے بہت کچھ کھلایا، لیکن انہوں نے بھی روگردانی کی، رب کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ ان لوگوں نے نمکین کھانے بھی ٹفن بھر بھر کے آ رہے ہیں نیچے، من سلوا بھی آ رہا ہے، جب کھا لیتے جسم کو دھوپ پڑتی۔ اللہ فرماتے ہیں وَغَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامِ، ہم نے ان کے جسموں کو دھوپ سے بچانے کے لیے اپنے بادلوں کو ان کے سروں پر کر دیا۔ پھر کیا کیا ان لوگوں نے؟ پھر بھی رب کی ناشکری نافرمانی کی۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، رب کا خوف پیدا کرو اپنے دلوں میں۔ یہ رب کی تم نے گستاخی کی ہے، وہ طاقتور اور شہزور ذات ہے، جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس نے قوم لوط کی بستی کو نیچے سے اٹھایا تھا، نیچے سے اٹھا کے آسمان کو لگا کے پھر نیچے مارا تھا اس نے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے کھانے نہیں اتار سکتا دنیا پر؟ اس نے بیت اللہ کی حفاظت ہدہد، درخان، پکھی، چھوٹے چھوٹے پرندوں سے اس نے کروائی تھی۔ وہ بڑی شاذور ذات ہے، بڑی قوت اور طاقت والی ذات ہے۔ خبردار، رب کی گستاخی نہ کرنا، رب سے ڈر جاؤ۔ تو میرے بھائیو، یہ تمام پیغمبروں کی دعوت کا لب لباب اور خلاصہ یہی ہے، لوگوں اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ خلاصہ یہ ہے روزے رکھنے کا، لعلکم تتقون، اللہ ہماری بھولی ہوئی عادت ہمیں یاد دلا رہا ہے۔ اے لوگوں، تمہیں تو میں نے اس لیے بھیجا تھا دنیا کے اندر کہ تم لوگ جا کے پرہیزگار بننا، ہر قسم کے برے کام سے اپنے آپ کو بچاتے رکھنا۔ یہی رب کی منشا ہے کہ تمہیں 1 مہینہ بھوکا رکھا، کھانا سامنے ہے، قسم و قسم کی دنیا کی نعمتیں سامنے پڑی ہیں، اٹھانے کا من کرتا ہے لیکن اندر سے آواز آتی ہے نہ تو روزے دار ہے۔ بڑے بڑے مشروبات، گھر بھرا پڑا ہے نعمتوں سے، کسی روزے دار کی جرات اور ہمت اور ایمان اجازت نہیں دیتا کوئی ایک نعمت اٹھا کے بھی منہ کے ساتھ لگائے۔ کیوں؟ اندر ایک جج بیٹھا ہے، اندر ایک ضمیر بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے نہیں تو روزے دار ہے، تجھے روزہ ہے، روزے کی حالت میں یہ کام تو نہیں کر سکتا۔ رب کی منشا ہے یہی تمہارا ضمیر پورے 12 مہینوں میں بیدار رہنا چاہیے۔ تمہارا ضمیر صرف 1 ماہ کے لیے نہیں، تمہارا ضمیر پورے 12 مہینوں میں تمہیں جھنجھوڑتا رہے، ہر برا کام کرتے ہوئے، نماز چھوڑتے ہوئے، سودی لین دین کاروبار کرتے ہوئے، آنکھ کا غلط استعمال کرتے ہوئے، دنیا کی ہر برائی کرتے ہوئے تمہارا ضمیر تمہیں جھنجھوڑے۔ یہ ہے رب کی منشا اور یہ ہے رب کا ارادہ تمہیں روزے رکھوانے کا۔ تو یہ قرآن کی 15 آیات کے بعد مختصر وقت کے لیے کچھ چند ایک حدیثیں بھی نبی پاک کی سن لیں۔ سنن ابی داؤد کے اندر، جامع ترمذی کے اندر صحیح درجے کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، اے بندہ مومن، دنیا کے جس کونے میں، جس خطے میں تو ہو، تیرے دل میں رب کا ڈر ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، رات میں ہو، دن میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو، تنہائی میں ہو، خلوت جلوت میں، جس حالت کے اندر بھی ہے بندہ مومن تو ہو، تیرے دل میں رب کا ڈر ہر وقت ہونا چاہیے۔ اور دوسری حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر، یہ بھی 616 نمبر حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے اتقوا اللہ ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم،
لوگوں اپنے رب سے ڈرو، 5 وقت نمازیں پڑھو، رمضان کے مہینے رکھو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو، وَأَطِيعُوا إِذَا أَمَرَكُمْ، اور اپنے حکمرانوں کی، تمہیں قرآن و حدیث کا حکم دے تو ان کی فرما برداری کرو۔ اور آگے فرمایا کہ وَتَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی جنت میں تم داخل ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلا جملہ اللہ کے نبی کا یہ، اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر پیدا کرو، لعلکم تتقون، اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر پیدا کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بخاری کے اندر حدیث ہے کتاب الجنائز میں، قبرستان سے گزر ہوا، قبرستان سے گزرے، دیکھا ایک خاتون ہے قبر پر بیٹھ کے زارو قطار رو رہی ہے، آہ بکا کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے قبرستان میں کھڑے ہو کے اس خاتون کو کہا اتق اللہ وصبری، اے مسلمان بیٹی صبر کر، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کر۔ مرنے والے چلے جاتے ہیں، جانے کے بعد پھر کبھی لوٹ کے نہیں آتے، اپنے دلوں کے اندر رب کا خوف اور تقوی پیدا کر۔ اور رسول معظم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دعا صحیح مسلم شریف کے اندر ہے، کثرت سے پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، والتقی، اللہ میں دلوں کا ڈر، خوف، خشیت تجھ سے مانگتا ہوں، والعفاف، اللہ اپنی شرمگاہ کی پاکیزگی مانگتا ہوں، والغنا، اللہ غربت سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اللہ اپنے خزانوں سے مجھے مال و دولت عطا فرما۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی ایک اور حدیث کے اندر ہے، یہ بھی مسلم شریف کے اندر کتاب الاذکار والدعاء کے اندر حدیث ہے، اور بڑی زبردست حدیث ہے، آپ احباب اس کو سنیں۔ اللہ کے نبی پڑھتے تھے اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ میرے نفس کو اس کا ڈر عطا فرما، اللہ میرے نفس کو خوف عطا فرما۔ اور اللہ کے نبی نے ایک موقع پر یہ بھی دعا کی تھی سنن نسائی، اللہ مجھے ایسا نفس نہ دے جس میں تیرا ڈر نہ ہو، جس دل میں، جس نفس میں تیرا خوف نہ ہو، اللہ ایسے نفس اور ایسے دل سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا، اللہ مجھے میرے نفس کا تقوی اور اس کی طہارت اور پاکیزگی عطا فرما، وانت خیر من زکاہا وانت ولیہا ومولاہا، اللہ تو ہی اس کا دوست ہے، تو ہی اس کا بہترین مددگار ہے۔ یہ دعائیں اللہ کے نبی کثرت سے پڑھ، اللہ سے مانگتے اللہ مجھے ڈر عطا فرما، اللہ جب تیرا ڈر میرے دل میں آ جائے گا میں گناہوں سے بچوں گا، اللہ جب تیری خشیت اور خوف میرے دل میں آئے گا، اللہ دنیا کائنات کی رنگینیوں سے ہٹ کر رجوع اللہ کروں گا، میں تیرے قریب آؤں گا میں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام ایک اور دعا کیا کرتے، صحیح مسلم کتاب الحج کے اندر حدیث ہے، فرماتے تھے اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقی وفی العمل ما ترضی، اے اللہ ہمیں اپنے سفر میں ہم تجھ سے نیکی کا سوال کرتے ہیں، اللہ والتقوی، اور تجھ سے تقوی کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہر وہ عمل کرنے کی تجھ سے توفیق مانگتے ہیں، اللہ جس عمل کو تو پسند فرماتا ہے، اللہ یہ توفیق عطا فرما کہ ہم وہ کام کریں، وہ عمل کریں جن اعمال کو دیکھ کے اللہ تجھے خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر یہ دعا کثرت سے کیا کرتے تھے، لعلکم تتقون، روزے دارو تمہیں روزے رکھوانے کا مقصد یہ ہے کہ تم بچنے والے بن جاؤ۔ اور کیسے بچیں گے؟ یہ دعائیں پڑھ کے بچیں گے۔ یہ دعا فرمایا کہ صلاح المومن، یہ دعائیں مومنوں کا ہتھیار ہوتی ہیں، یہ دعائیں پڑھیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے تقوی کے دنیاوی اور اخروی بڑے فائدے بیان کیے ہیں۔ میں شارٹ ایک دعا آپ کے سامنے دنیاوی فائدوں میں سے، تقوی کے جو بندے ڈرتے ہیں حرام سے، زنا سے، چوری سے، دنیا کائنات کی ہر برائی سے جو لوگ بچتے ہیں، دنیا کے اندر ان کو بے شمار اللہ کی طرف سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا معاملات میں آسانیاں ہوتی ہیں، معاملات میں۔ قرآن کی آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، یسر کہتے ہیں آسانی کو۔ جو لوگ اللہ کا تقوی ڈر دلوں میں پیدا کرتے ہیں، رب ان کے معاملات کو، ان کی الجھنوں کو اللہ سلجھا دیتے ہیں۔
ہر قسم کی پریشانیوں سے۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 4 ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ اللہ سے ڈرنے کا یہ ہے، اللہ دنیا میں دشمنوں سے اللہ محفوظ فرماتے ہیں۔ قرآن کی آیت ملاحظہ فرمائیں، فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اے لوگو اگر تم صبر کرو، اللہ کا ڈر دلوں میں پیدا کرو، دشمنوں کی تدبیریں تمہیں کوئی نقصان نہیں دیں گی۔ یہ دنیا کا بہترین فائدہ ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے، فرمایا کہ غیب سے اللہ مددیں عطا فرما دے گا۔ جن کے دلوں میں رب کا خوف اور خشیت ہوتی ہے، ان کو رزق پھر اللہ غیب کے خزانوں سے دے دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اے انسانوں وہاں سے رزق عطا کروں گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جنت، دنیا کے یہ چند ایک فائدے تھے، آخرت میں بہت بڑے فائدے ہیں۔ آخری 2-3 منٹ میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کا ڈر دلوں میں پیدا کرتے، اللہ ان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ نامہ پارہ ہے، نامہ پارے کا پہلا صفحہ ہے۔ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ لوگ دلوں میں رب کا خوف پیدا کر لیتے تو رزق کی آسمانوں سے، فرمایا کہ بارشیں ہوتی ان کے اوپر۔ یہ چند دن پہلے زلزلہ آیا تو میسج بھی چل رہا تھا، جب زلزلہ آیا نا، تھوڑی سی اللہ نے زمین کی تھوڑی سی اس طرح اس کو بدلا، پلٹا اس کی زمین کی پشت کو، تو ساتھی بتا رہے تھے کہ جو لوگ ہوٹلوں پر بیٹھ کے کھانے کھا رہے تھے بل دیے بغیر دوڑ گئے۔ یہ خوف ہے رب کا۔ اللہ نے تمہیں جھنجھوڑا، رب نے تمہاری گرفت کی، اب کیا تم نے فراڈی کی؟ اس غریب کا حق تم کھا کے دبا کے بھاگ گئے۔ یہ خوف ہے ہمارے دلوں میں۔ یہ صبح 3 بجے 4 بجے پوری یہ پارک بھری ہوتی ہے، مجال ہے کہ 1-2 بندے بھی نماز کے لیے آ جائیں۔ تہجد کے ٹائم کھڑے ہوتے ہیں ادھر، میں دیکھتا ہوں ان کو، آوازیں لگاتے ہیں، لیکن مجال ہے ان میں، صرف نمبر تو کاؤنٹ ہو جاتے ہیں، آپ کو نمبر پر آٹا مل جائے گا، لیکن مجال ہے چارجر لگانے کے لیے آئیں گے 8-9 بجے، ویسے واش روم استعمال کرنے کے لیے آئیں گے، آئیں، اللہ کا گھر ہے، ان کا حق ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے نہیں آئیں گے۔ کہاں سے پھر بارکات من السماء، آسمان سے پھر برکتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ ہم نے لوگوں کے حق دبائے، لوگوں کو ناجائز مارا، ظلم، تشدد، بربریت ہم نے کی، پھر ہم کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ رب کی طرف سے برکات کا نزول ہو؟ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں، اگر تم لوگ دلوں میں تقوی پیدا کر لو، رب کا خوف پیدا کر لو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی خود درستی فرما دے گا، اللہ تمہارے اعمال کو خود بہتر کرنا شروع کر دے گا۔ قولوا قولا سدیدا، ایک تو کہ سچی بات کرنا شروع کر دو، اتقوا اللہ، دوسرا رب کا ڈر پیدا کرو۔ اور اسی طرح ایک دنیا اور آخرت، دنیاوی اخروی فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ انسان کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ جس دل میں رب بستا ہے، جس دل میں رب کی موجودگی ہے، خوف الہی، خشیت الہی جس دل میں ہے، فرمایا کہ 7 خوش نصیب لوگ ہیں جن کو رب کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے وہ خوش نصیب انسان بھی ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ آدمی طالباتہ ذو منصب و جمال، ایک نوجوان کو انتہا درجے کی خوبصورت خاتون زنا اور برائی کی دعوت دیتی ہے، کہتے کہ میرا نفس، میرا جسم تیرے لیے حاضر ہے، لیکن یہ اللہ کا بندہ رب سے ڈرنے والا یہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میرے دل میں رب کا ڈر ہے، میں یہ برائی نہیں کر سکتا۔ فرمائے اس خوش نصیب آدمی کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام تر باتوں پر مجھے اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزوں کا مقصد یہ ہے تم ڈرنے والے بن جاؤ، اور ڈرنے والا سبق یہ صرف رمضان میں نہیں ہے، رمضان کے روزے تو صرف اس بھولے سبق کی یاد دہانی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہی ڈر، ساری دنیا کی نعمتیں پڑی ہوتے ہیں، کوئی اٹھا کے منہ میں تم نہیں ڈالتے، ضمیر کہتا ہے خبردار تم روزے دار ہو۔
اور اللہ کہتا ہے کہ یہی تمہارا جذبہ، یہی تمہارا جوش میں پورے 12 مہینے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہی جوش، یہی جذبہ بچنے کا، پرہیزگاری کا، اللہ ہمیں پورے 12 مہینوں میں اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ والمجاہدین والمسلمین۔ اللہم انصر اخواننا فی کشمیر، اللہم انصر اخواننا فی فلسطین، اللہم انصر اخواننا اللہم انصر اخواننا فی کل مکان، اللہم لا تقتلنا بغضبک، اللہم لا تقتلنا بغضبک، ارحم حالنا ولا تنظر